السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے لذیذ دانے دار قورمہ۔ لذیذ دانے دار قورمہ بنانے کے لیے جو اجزاء آپ کو چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے چکن جتنا ہو، چاہے کلو ہو، 1.5 کلو ہو، 2 کلو ہو، اسی حساب سے آپ نے پیاز اور ٹماٹر جو ہیں وہ بڑھا دینے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے لے لیے 2 پیالی پیاز اور ایک بڑے سائز کا ٹماٹر، وہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا۔ پیازوں کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا۔ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے 2 پیالیوں میں رکھے ہیں، یہ ٹوٹل 4 پیاز تھے۔ 3 سے 4 عدد ہری مرچیں لی تھی میں نے، اور ساتھ جو مسالے ہیں، مسالوں میں بالترتیب کالا زیرہ، چھوٹا زیرہ، اس کے بعد گرم مسالہ، کالی مرچ، سوکھا دھنیا 2 طرح کا ہے، پسا ہوا بھی ہے اور تھوڑا سا ددرا ہوا بھی ہے، اور تھوڑا سا میتھی دانہ جو چھوٹا چھوٹا ہے وہ میں نے یوز کیا۔ میتھی دانے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بڑا والا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے۔ میں نے چھوٹا میتھی دانہ یوز کیا۔ اگر بڑا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 پنچز کے قریب وہ لے سکتے ہیں۔ کلونجی 2 پنچ لی ہے۔ ½ ٹی اسپون میں نے سونف لے لی ہے۔ سفید زیرہ میں نے ½ ٹی اسپون لیا ہے، اور لونگیں 2 سے 3 لی ہیں، دار چینی اور 5 اسپائس جو ہے وہ میں نے لے لی ہے۔ سالٹ حسب ذائقہ۔ اسی طرح سے میں نے جو مرچیں ہیں وہ 2 طرح کی یوز کی ہیں، سرخ مرچ پاؤڈر بھی یوز کیا، اور جو موٹی مرچ ہوتی ہے بیجوں والی وہ بھی میں نے یوز کی ہے۔ گرم مسالہ آپ نے حسب ضرورت لے لینا، اور ہلدی وغیرہ۔ سب سے پہلے میں نے تیل میں زیرے کو ہلکا سا کرکڑا لیا تھا، اس کے بعد میں نے اس میں چکن ایڈ کیا، ساتھ میں نے سالٹ بھی ایڈ کیا تھا تاکہ جو چکن ہے وہ نیچے پینجے میں نہ لگے، اور میں نے اب چکن کو تل لینا۔ چکن تلائی کے مراحل میں ہے، تھوڑا سا اس کو تلنا ہے، اس کو زیادہ نہیں تلنا۔ یہ 5 منٹ تک میں نے اس کو ہلکا سا تلا تھا، اور اب میں نے جو چکن ہے اس کو کچھ دیر تک نکال لینا۔ چکن تمام سک چکا ہے دونوں طرف سے، اور میں نے اس کو نکال لیا۔ اب اسی تیل میں نے پیازوں کو تل لینا، اور ساتھ میں نے لہسن ایڈ کر دینا۔ لہسن اور ادرک جون سا ہے وہ میں نے علیحدہ سے ہی رکھا تھا، اور یہاں پہ میں نے 3 طرح کے مسالے لیے، کلونجی، سونف اور تھوڑا سا یہ میتھی دانہ میں نے ساتھ ایڈ کر دیا تھا، اس کو میں نے ددر لیا ہے۔ چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی جون سی ہیں وہ بھی جائیں گی اس مسالے میں، وہ بھی میں آپ کو ساری پلیٹ جو ہے وہ قریب سے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ یہ پیاز جب تل جائیں گے تو میں نے ان کو گرائنڈر میں ٹماٹروں کے ساتھ پیس لینا ہے۔ جو دانے دار قورمہ ہے، یہ دانے دار قورمہ اسی لیے کہلاتا ہے کہ اس کے اندر دہی بھی جاتا ہے۔ ٹماٹر آپ کی چوائس ہے، اگر ٹماٹر بہت کھٹا ہے نا تو آپ ٹماٹر ایک کی بجائے آدھا لے لیں۔ ٹماٹر کی جو کھٹاس ہے نا وہ اس قورمے میں زیادہ نہیں آنی چاہیے۔ ٹماٹر میں اس لیے بھی ایڈ کر رہی ہوں کلر کی وجہ سے۔ پیاز کو میں نے یہ تقریباً جو پیاز تھے نا پیچھے بچے، ان کو تھوڑے سے 2-4 جسے کہتے ہیں ٹکڑے پیاز کے وہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ ذرا زیادہ سنہری کر دیے تھے میں نے اس کے اندر ہی، اس سے ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے۔ اور یہ جو باقی کے پیاز سے گرائنڈ کر کے میں نے شامل کر دی ہیں پتیلے میں۔ اب یہ بھن رہا ہے مسالہ، جیسے ہی مسالہ بھننا شروع ہو جائے گا میں نے اوپر دوبارہ سے ڈھکن لگا دینا ہے تاکہ یہ جو مسالہ بھنتے وقت اس کے جو ببلز ہوتے ہیں وہ باہر آتے ہیں تو وہ بہت پرابلم کرتے ہیں، اس کے چینٹے آپ کے اوپر بھی گریں گے، آپ نے اس سے بچانا ہے خود کو۔ اب میں نے چکن تمام کا تمام اندر ایڈ کر دیا۔ یہ جو مسالہ تھا گریوی کا، اس میں نے ہری مرچیں، ٹماٹر اور پیاز اور ادرک کا جو ٹکڑا تھا، یہ تقریباً 1 انچ جتنا بڑا ٹکڑا تھا، اس کو میں نے سلائسز میں کاٹ کر تو پھر میں نے گرائنڈ کیا تاکہ اس میں ادرک کا بال بھی نہ آئے۔ اب دہی جون سا ہے، یہاں میں دہی زیادہ ایڈ کر رہی ہوں، اگر اس سے کم بھی ہو جائے کلو چکن میں تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ مسالے آپ دیکھ سکتے ہیں، زیرہ بھنا ہوا ہے اور بیجوں والی مرچ، اس کے ساتھ ہلدی وغیرہ، اور یہ سوکھا دھنیا، سفید زیرہ، کالی مرچ، تقریباً اس میں تمام مسالے جائیں گے۔ قورمے کی خوبی ہی یہ ہے کہ اس میں یہ جو 5 اسپائس ہے، چھوٹی الائچی ہے، بڑی الائچی ہے، لونگ ہے، یہ تمام اجزاء شامل کیے جائیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ تقریباً جو چیز بھوننی تھی اور جو چیز ثابت رکھنی تھی وہ میں نے پلیٹ بنائی ہوئی ہے، یہ ایسے ڈائریکٹلی اس کے اندر جائے گی، ان کو میں نے مزید چھوٹا چھوٹا نہیں کرنا۔ اب یہ 5 اسپائس جون سا ہے وہ ایک ہی ہے، وہی اس میں ایڈ کروں گی، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ گرم مسالہ میں نے بچا لیا ہے جو کہ تقریباً 1/4 ٹی اسپون تھا،
مسالے آلریڈی اس میں جا رہے ہیں اتنے زیادہ، تو وہ گرم مسالہ اتنا نہیں چاہیے، وہ لاسٹ میں جو ہے خوشبو کے لیے بس، جو ایک ہاں اس کو فائنلائز کرنے کے لیے چاہیے مجھے، میں نے اس لیے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن لگا کر چھوڑ دوں گی، تاکہ جس گوشت میں جو کثر تھی وہ پوری ہو جائے اور وہ اچھی طرح سے گل جائے۔ یہاں پر جا کر اس نے گھی چھوڑ دیا تھا، مسالہ پراپر بھون گیا تھا اور چکن بھی ٹھیک طرح سے گل چکا تھا۔ میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا، گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے تھوڑی دیر جو ہے وہ رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی۔ یہاں پر یہ فائنلائز ہو چکا ہوا ہے، اور اب میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ڈش پسند آئی ہوگی، آپ اسے بنائیں اور انجوائے کریں، لیکن بھنائی کا خاص خیال رکھیں۔ بھننے کے لیے جو ہے ایک ٹائم دینا ہوتا ہے ہانڈی کو، تبھی اس میں جا کے جو ذائقے ہیں وہ برقرار رہتے ہیں، اور ڈش جو ہے ایک اچھے ذائقے کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔